شکوہ وہ نظم ہے جس پہ علامہ پہ فتوی لگ گئے تھے، کیونکہ بات جس اگریسونیس سے کی گئی ہے تو اللہ خیر کرے. اب ان کی فیل اور ان کی رسپیکٹ، ان کی عقیدت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم تو نہیں سمجھ سکتے. باقاعدہ ان کے اوپر فتوے لگے تھے کفر کے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے. بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے. ڈاکٹر صاحب تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. اللہ اکبر. اس بات کے لیے آپ کو جگرا چاہیے. گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا. یہ بیسیکلی دس از آر فالٹ 100%. یہ جب جواب شکوہ آئے گا نا، بلکہ شکوہ خندزن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ یہ شکایت نہیں ہے یار، مطلب کیا اس چیز کو کہوں کہ دس از لمٹ فار می ایٹ لیسٹ، کہ یار آپ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس کا خیال ہے کہ نہیں ہے کہ یار I don't know. ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. یہ ایک اتنا زبردست قسم کا مجھے علامہ اقبال کی جو یونیکنیس لگتی ہے نا، کہ ہی انوالوز ہمسیلف انٹو نیچر، اور نیچر کو اپنے اندر ہی اتارتے ہیں. میں انسان ہوں، میں کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. اب یہ ایک شکوے کی ایک بیس بنے گی بڑی زبردست قسم کی. تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، ذات قدیم، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے. در خیبر ون آف دا فیمس ہسٹورک ایونٹ جو حضرت علی نے باقاعدہ خیبر جو قلعہ تھا اس کو فتح کرتے اس کا دروازہ کھیلا تھا. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. بیزار بھی، یہ ہے ایتھیسٹ جن کو کہتے ہیں. اب یہ وہ کمپیریزن ہے نا بیسیکلی، کہ اب ناؤ یو کین سی دا فال ڈاؤن آف اسلامک ایرا. اور آپ اس چیز کی نوٹس کریں کہ جن کی محبت عقیدت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی تھی کہ اتنی ڈیرنگ طریقے سے بات کرے. جیسے بچہ اپنی ماما کے ساتھ، کسی چھوٹا سا بچہ اپنی ماما سے ڈانٹ کھا لیتا ہے یا لڑ پڑتا ہے کسی چیز پہ، غصہ کر جاتا ہے، پھر وہ واپس اسی کی گودی میں گزرا ہوتا ہے. تو آپ اینڈ میں نوٹس کریں کہ جس سے شکوہ کیا ہے اسی سے پھر اینڈ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان چیزوں کو واپس ریزیوم کر دے اپنے لیول پہ. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا السلام علیکم. کیا حال چال آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں، بہترین ہے، گڈ. ایسے ہی ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آفٹر لانگ اسپین آف بریک. گرمیاں اتنی ہوتی ہیں، اسٹوڈیو میں ایشو ہوتا ہے، پلس میرا جو کوکنگ چینل ہے اس کے اوپر کافی زیادہ اٹس ٹیکنگ اے لانگ ٹائم. تو اس وجہ سے مچ مور ٹائم از کنزیوم اوور دیئر اینڈ آئی ایم بیک ود اندر ویڈیو ہیئر. اب کوشش کریں گے کہ اس کو ذرا ہم کنٹینیو کر سکیں ایکسپلور ود تاج پہ. آج کی جو ویڈیو ہے دیٹ از کوائٹ ایکسائٹنگ فار می پرسنلی، کیونکہ دس از ناٹ اے ریویو. ہماری کیا مجال کہ ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کی کسی بھی پوئم کے اوپر ریویو کریں. دس از اے ریئیکشن ویڈیو، یو کین سے دیٹ. کیونکہ جب بھی میں شکوہ جواب شکوہ پڑھتا ہوں یا کوئی بھی اشعار علامہ اقبال کے میں پڑھتا ہوں تو اس کے اوپر میرے کچھ ریئیکشنز ہوتے ہیں. سو آئی جسٹ تھاٹ کہ وہ ریئیکشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. آپ کے بھی ہوتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو آپ کی ایکسائٹمنٹ لیول یا کبھی کبھی آپ کو خوف آ جاتا ہے کہ اتنی زیادہ اسٹریٹ فارورڈ بات کر دی گئی ہے. تو اس پہ ہم آج ویڈیو کرتے ہیں اور اٹ از گوئنگ ٹو بی اے فن. ٹھیک ہے، ویڈیو کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ I'll keep this video in a portrait form and on the other side of the screen آپ کو جیسے ابھی نظر بھی آ رہا ہے انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کی جو فل ایپ ہے وہ آپ کو اس کے تھرو ہم دیکھیں گے. اور اگر آپ لوگوں نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی، انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کی جو ایپ ہے اس کا میں نے واک تھرو دیا ہوا ہے، تو آپ ضرور دیکھیں.
آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب ہم وداؤٹ ویسٹنگ فردر سیکنڈ لیٹس گو اسٹریٹ ٹو موبائل اسکرین ایز ویل. تو اب ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں. یہ ذرا ایک ماحول ہوتا ہے نا فل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو ہمارے پاس ہے جی اقبال ڈائمیسٹیفائڈ, یہ ایپ ہے. اس کے اندر آپ سب سے پہلے اپنا ٹائٹل سرچ کر لیں. یہ سارا ویسے بائی دا وے واک تھرو میں نے دے رکھا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے شکوہ کو کھولنا ہے تو یہ آ گیا شکوہ سرچ. ابھی شکوہ جواب شکوہ ان دونوں پہ ہم انشاءاللہ ضرور اپنا ریئیکشن شو کریں گے. ٹھیک ہے, وداؤٹ فردر ڈیو لیٹس اسٹارٹ وتھ دس. اس میں شو ٹرانسلیشن بھی ہے, لیکن ٹرانسلیشن ذرا انگریزی میں اور کافی زیادہ ٹف انگریزی میں, تو ول کیپ اٹ آف فار ناؤ. کیونکہ مشہور نظم ہے تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے بہت لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ لمبی نظم ہے لیکن اٹ از گوئنگ ٹو بی فن انشاءاللہ. چلیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکوہ. کیوں زیاں کار بنوں, سود فراموش رہوں, فکر فردہ نہ کروں, میں بے غم دوش رہوں, نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. یہ ایک اتنا زبردست قسم کا مجھے علامہ اقبال کی جو یونیکنیس لگتی ہے نا, کہ ہی انوالوز ہمسیلف انٹو اے نیچر, اور نیچر کو اپنے اندر ہی اتارتے ہیں. جو ان کا ریفرنس ہوتا ہے نا ہمیشہ دیٹ از نیچر. انسان نیچر کے قریب ہے, اس لیے آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں کہ وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی جو بھی وٹ ایور از ہیپننگ ان دا گارڈن, جو بھی باغ میں ہو رہا ہے, میں انسان ہوں, میں کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. اب یہ ایک شکوے کی ایک بیس بنے گی بڑی زبردست قسم کی. جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو, شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو, ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم, قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم, ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم, نعرہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے, خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے, یعنی جس زبان پہ جو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, دن رات ذکر کرتے ہیں, ان سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. اچھا, میں ایک ڈسکلیمر پہلے یہاں ایک چیز کا دے دوں. آپ یقین کریں کہ یہ شکوہ جواب شکوہ اگر آپ نے پہلے پڑھی ہوئی تو دین از فائن, لیکن اگر آپ فرسٹ ٹائم آج سن رہے ہیں تو دیٹ ول بلو یور مائنڈ اپ ان اے وے کہ بڑی ایک آپ عجیب سی اسٹیٹس میں چلے جائیں گے کہ یار یہ کس طریقے سے علامہ اقبال نے اتنی ڈیرنگ ہو کے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر دیا. لیکن یقین کریں آپ کا اور میرے دل میں یہی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہماری ہمت نہیں پڑتی یہ بھولنے کی. سو دس از اے ٹرو لو علامہ اقبال کا فار از اللہ المائٹی. سو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ خوب گرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن رہے ہیں. تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم, ذات قدیم, پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم, شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم, بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم. ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی, ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر. اچھا, لیٹ می اسٹاپ یو ہیئر. یہ اب تھوڑا سا میں آپ کو اسٹرکچر بتا دیتا ہوں کہ کس ڈائریکشن میں یہ چیز جا رہی ہے. کہ اب علامہ اقبال نے تھرو آؤٹ ہسٹری جتنی بھی ہے نا اس کو انکلوڈ کرنا ہے اپنے شکوے کے اندر اس پرسپیکٹیو سے کہ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے, یہ جب وہ تھے جب بفور پری پارٹیشن, جب وین ہی واز ہیئر, اب تو خیر اور بھی زیادہ ورس ہو گئے حالات. ابھی جو مسلمانوں کے حالات ہیں تو ہسٹوریکلی ہم بہت سکسیزفل لوگ تھے جب اسلام آیا اسپیشلی. ٹھیک ہے, تو اس چیز ابھی آپ کو اس دور کے اندر لے کے جا رہے ہیں. آپ نے بالکل ساتھ ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس چیز کو کہ جب اسلام آ رہا تھا, ابھی فلی ابھی لانچ نہیں ہوا تھا لیکن انٹروڈیوس ہو چکا تھا,
اور لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، اس کے دشمن اس کے اوپر پڑ رہے تھے، تو اس وقت یہ اس دور میں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر. مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. واہ. بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی. پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے. واہ. تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آ رہا ہوں، خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں دی اذانیں، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. اب یہ سارے وہ واقعات ہیں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کہ جو ہسٹری کا پارٹ ہے. دس از سو امیزنگ. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. واہ. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے. تیغ زنی یعنی جو تلواریں ہم چلاتے تھے دشمنوں پہ، اس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ ہم کوئی حکومت، بالکل حکومت میں ایک ٹاپ لیول پہ بیٹھیں اور عیاشی کریں. نہیں، وہ تیرے نام کے لیے، ساری تیری نام کی جو عظمت ہے نا، اس کے لیے ہم یہ سارا سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. قوم اپنی جزر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. سو کول کہ آپ اپنا شکوہ کر رہے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے لیول پہ، کہ آپ بت بنانے کی بجائے بت شکنی، بت توڑ کیوں رہے تھے. آخر کیا وجہ تھی؟ کیا نہ ہمارا کوئی دولت انٹرسٹ تھی، نہ کوئی حکومت انٹرسٹ تھی. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے. در خیبر ون آف دا فیمس ہسٹورک ایونٹ جو حضرت علی نے باقاعدہ خیبر جو قلعہ تھا اس کو فتح کرتے اس کا دروازہ اکھیڑا تھا. تو ہی کہہ دے کہ اکھیڑا در خیبر کس نے. شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو. تذکرہ یزداں خدا کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات کو کہتے ہیں. کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی. کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی. کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہوا اللہ احد کہتے تھے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. اینڈ دیٹ ریئلی ہیپنڈ ان دا ہسٹری کہ نماز کا تو حکم ہے، مطلب آپ مس ہی نہیں کر سکتے اس کو. ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایک دستہ لڑ رہا ہوتا تھا، قرآن میں حکم اس چیز کا تھا، وہ دوسرا نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد وہ ریپلیس ہوتا تھا اور پھر پہلے والا جو ہے وہ نماز پڑھتا تھا. دس از سو امیزنگ. اور یہ پھر ایک ہسٹورک ایونٹ ہے، اس میں آگے وہ بھی بہت زبردست آئے گا. وہ محمود و ایاز کی جو کمپیریزن بڑا مشہور شعر ہے. وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اچھا یہ چیز نا میں بڑا یہاں مینشن کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ادھر گلی کے اندر ہی نماز ہوتی ہے، جتنے محلے دار ہیں نا باہر ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. تو اس میں اب دیٹ از آن دا روڈ، بالکل چوک کے اوپر ہے، ٹھیک ہے.
تو ہوتا یہ ہے کہ یہ مجھے کلک کرتی ہے بات تب کہ جب ہم نماز سٹارٹ کرتے ہیں 3 4 5 6 10 جتنے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں لٹرلی وہاں کوئی بندہ انہی گھروں میں سے کوئی ایک ڈرائیور ہے, کوئی ایک مالک ہے, کوئی ایک جو وہاں کے محلے دار ہیں, وہ بالکل ایک جس طرح اللہ کا حکم ہے نا کہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہونا ہے اور ایک جگہ سے کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے تمہارے اندر کہ یہ تمہارے صاحب جی ہیں تو یہ آگے کھڑے ہوں گے یا ملازم ہے تو خدا نخواستہ پیچھے کھڑے ہوں گے. نہیں, اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. اور اتنا مزہ آتا ہے اس چیز کو کہ جب نماز سے ہم سلام پھیرتے ہیں لوگ اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں نا تو بہت سارے نئے لوگ بھی نظر آتے ہیں. کوئی اس طرح یہاں ٹریول کر کے آ گیا, گزر رہا ہے, پیدل گزر رہا ہے, کوئی لٹرلی سائیکل سے اترتا ہے, بائک سے, رکشے سے اتر کے اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے واپس جا رہے ہوتے ہیں. لائک دس از سو امیزنگ کہ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. ہائے 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 کیا بات ہے. چلو, دیز تھنگس ریئلی ٹچ مائی ہارٹ. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک تو ہوئے. سبھی ایک ہوئے. محفل کون و مقام سحر و شام پھرے, میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے. کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے, اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. دشت تو دشت ہیں, دریا بھی نہ چھوڑے ہم, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یار دس از ٹو گڈ. اب آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں, بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے تھے. مطلب اگر ہم ہسٹری کے اندر چلے جائیں, ویل ٹاک مچ اباؤٹ دا ہسٹری, تو پھر اتنا یہ تو میں خیال 4 گھنٹے کا بالکل ایک ریئیکشن ویڈیو ہو جائے گا. لیکن دس از لائک وی نو دیز things, these stuffs in history. زبردست. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. اللہ اکبر. اس بات کے لیے آپ کو جگرا چاہیے, جگرا نہیں چاہیے, دوستی چاہیے. آپ کا لو, آپ کا اعتماد اللہ کی ذات پہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جب شکوہ بھی کرتے ہیں نا, ود ڈیو رسپیکٹ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت ہمارے لیے ٹاپ پرائیورٹی پہ ہے, کہ جب آپ شکوہ کر رہے ہیں یقین کریں کہ وہ, اب دیکھیں نا, ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. یعنی اگر ہم وفادار نہیں ہیں تو نے بھی تو ہم سے دل نہیں لگایا. یعنی یار میں اس کی ڈیٹیل میں نے مجھے بڑا ایک کیا کہتے ہیں شیورنگ سی ہوتی ہے اس چیز کو انالیسس کر کے کہ یو آر سو مچ کلوز ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ اس طریقے سے بات کر سکیں. امتیں اور بھی ہیں, ان میں گناہ گار بھی ہیں, عجز والے بھی ہیں, مست میں پندار بھی ہیں, ان میں کاہل بھی ہیں, غافل بھی ہیں, ہوشیار بھی ہیں, سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. بیزار بھی, یہ ہے ایتھیسٹ جن کو کہتے ہیں. ایتھیسٹ کے بالکل آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ when you meet some people they are say they get so annoyed کہ کیا اللہ اور اس کے کیا کانسیپٹ ہے یہ چیز کا, تو مطلب دے ڈونٹ گیٹ انٹو دیز تھنگ. تو یہ وہ چیز ہے کہ سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. اب کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جو اس وقت ویسٹ کے اوپر جو کرامات ہیں یا جو ترقی کر رہے ہیں وہ لوگ جو بھی ہے وہ اپنی محنت سے کر رہے ہیں, لیکن کمپیریزن وہ یہ کر رہے ہیں کہ رحمت تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ. اب یہ ایک رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, ایک شکوے کی کانسیپٹ ہے. سر اس کا جواب آئے گا نا, آپ لگ پتہ جانا آپ کو. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. مسلمانوں بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے, ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے. منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے, اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن
گئے. اب یہ وہ کمپیریزن ہے نا بیسیکلی کہ اب ناؤ یو کین سی دا فال ڈاؤن آف اسلامک ایرا. خندزن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ یہ شکایت نہیں ہے یار مطلب کیا کیا اس چیز کو کہوں کہ دس از لمٹ فار می ایٹ لیسٹ کہ یار آپ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس کا خیال ہے کہ نہیں ہے کہ یار آئی ڈونٹ نو. اصل میں نا میں اس کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا کہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں صرف اور صرف شکوے کی پرسپیکٹیو سے، ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے ٹاپ پر ہے. اس نے اپنی توحید کے پاس کے لیے ہی مینٹین کر کے رکھا ہے ان ساری چیزوں کو. تو لیٹس موو فارورڈ. ان کے خزانے معمور، نئی محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور. خیر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. حور و قصور مطلب دولت اور سارا کچھ، فیم، یہ ساری چیزیں جو اس وقت دنیا میں وہ ان کو کافروں کو ملتی ہیں اور بیچارے مسلمانوں کو فقط وعدہ حور. یہ بھی ایک سمبولک چیز کے طور پر علامہ نے اس کو یوز کیا ہے کہ ان کو دنیا میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اس طرح کا ماحول ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ صرف وعدہ حور. وعدہ حور ہی از ناٹ ریفرنگ ڈائریکٹلی ٹو دیٹ کانسیپٹ کہ جی حور وہ ایک ریفرنس ہے جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگژری لائف سٹائل، کمفرٹ، ساری چیزیں ہمارے لیے آخرت کے اندر اس چیز پہ بات کی گئی. حالانکہ دنیا میں ملتا ہے لیکن وہ ایک بگر پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں نا. اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں. جو بات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. ہائے کیوں مسلمانوں میں ہے دولت کیا دنیا نایاب؟ تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب. جی وہ بات ہے نا کہ تیری قدرت، تیرے خزانوں کی نہ حد ہے نہ حساب، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا مسلمانوں کے لیے دولت اور اس طرح کی شہرت اور ترقی بیسیکلی ریفرنس ہے، وہ ایک نایاب ہے ساڈے اپنے کرتوت. تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہ روے دشت ہو سیلی زدائے موج سراب. تان اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے؟ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا. ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. آئے اس شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی. پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی؟ اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی؟ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو، عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا. آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. حضرت بلال.
عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی، وفا بھی نہ صحیح، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے۔ بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے، سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہیں، تجھے یاد نہیں؟ تجھے یاد ہے نہیں؟ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا، ای خوشان روز کہ آیی و بصد ناز آیی، بی حجابان سوی محفل ما باز آیی، یعنی ہم دیکھیں کہ اردو نظم ہے اور اس کے اندر چند اشعار بالکل ایک ایموشن کے فلو کے اندر آ کے فارسی میں بھی علامہ اقبال نے بس لکھ رہے ہیں دیٹ آر پارٹ دیز پرشین ورسز آر پارٹ آف اردو پوئم، یہ ان کی کیفیت کی عکاسی کرتی ہے اس چیز کی۔ گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا، یہ بیسیکلی دس از آر فالٹ 100%۔ یہ جب جواب شکوہ آئے گا نا، بلکہ شکوہ وہ نظم ہے جس پہ علامہ پہ فتوے لگ گئے تھے، کیونکہ بات جس اگریسونیس سے کی گئی ہے تو اللہ خیر کرے۔ اب ان کی فیل اور ان کی رسپیکٹ، ان کی عقیدت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم تو نہیں سمجھ سکتے، باقاعدہ ان کے اوپر فتوے لگے تھے کفر کے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جواب شکوہ لکھا۔ تو گلشن میں لبے جو بیٹھے سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمانے جگر سوزی دے، قوم آوارہ اناتاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز، نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، تور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ ادھر کوٹ کیا جا رہا ہے نا کہ تور آج بھی تور اسی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے جس پہ آپ نے حضرت موسیٰ کو اپنا جلوہ دکھایا تھا۔ دس از سو امیزنگ کہ یہ ہسٹری کو کلک کریں۔ اب یہ جس طریقے سے جو اشعار اس کے اندر آئے ہیں نا شکوہ کے اندر، انہی کا جواب آئے گا 1 to 1 یہ آپ نے ساری چیزیں یاد رکھی ہیں۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، جوئے خون می چکد از حسرت دیرینه ما، می تپد ناله به نشتر کدۀ سینه ما، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک، قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ علامہ اقبال اپنی بات کر رہے ہیں نا، لطف مرنے میں ہے باقی
न मज़ा जीने में, मज़ा जीने में, कुछ मज़ा है तो यही खून जिगर खून पीने। जिगर पीने में। वाह कितने वाह वाह। बेताब हैं क्या बात। जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में। इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही देखने वाले नहीं, ही दाग जो सीने में रखते जो हों सीने में रखते हैं वो लाले ही नहीं। लाले ही नहीं। चाक इस बुलबुल तन्हा की नवा से दिल हूँ, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल बाकी हूँ। तरह से दिल। यानी फिर जिंदा नए अहद वफा से दिल हूँ, फिर इसी बादे देरीना के प्यासे दिल हूँ। अजमी खुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है तो मेरी, हिजाजी है मेरी। नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी। क्या बात है जी, जबरदस्त। मेरे तो पसीने छूट गए थे बीच में कई दफ़ा कि इतनी डेयरिंग स्टाइल से कौन कैसे बात कर सकता है, लेकिन दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और यकीन करें कि जब इसका पार्ट 2 आएगा इंशाल्लाह, जवाब शिकवा का हम रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो यू विल गेट टू नो। फिर आप कनेक्ट कर सकेंगे हर वर्ड्स को, हर शिकवे को। और आप इस चीज़ की नोटिस करें कि इनकी मोहब्बत अक़ीदत अल्लाह सुब्हानहू तआला से इतनी थी कि इतनी डेयरिंग तरीके से बात करें। जैसे बच्चा अपनी मामा के साथ, किसी छोटा सा बच्चा अपनी मामा से डांट खा लेता है या लड़ पड़ता है किसी चीज़ पे, गुस्सा कर जाता है, फिर वो वापस उसी की गोदी में गुजरा होता है। तो आप एंड में नोटिस करें कि जिससे शिकवा किया है उसी से फिर एंड में दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह इन चीज़ों को वापस रिज्यूम कर दे अपने लेवल पे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर जवाब शिकवा की तो आएगी इंशाल्लाह, कुछ अर्से के बाद आएगी, कुछ दिनों के बाद, हफ्तों के बाद ज़रूर आएगी। लेकिन इफ़ यू गाइज वांट सम मोर रिएक्शन वीडियोस ऑन अल्लामा इकबाल वर्सेस और पोएम्स, हम इस तरह साथ में सुनते रहते हैं, और उस पर रिएक्शन वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। एंड परेशान नहीं होना, ये ज़रा टफ़ बातें थी, लेकिन इंशाल्लाह आपको जवाब शिकवा में बहुत सारे जवाब खुद ही मिल जाएंगे। और आप मानो ना मानो, तुसी ऐ तुहाडे दिल दी आवाज़ सीगी, बोलते नहीं से मैं ते तुसी बोलते नहीं, अल्लामा ने डेयर की बोलन दी। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें और हमारा इंतज़ार करें। आई विल सी यू सम अदर डे। अल्लाह हाफिज़।